رسول الکریم۔ اس وقت امریکہ میں جو آگ لگی ہوئی ہے، لاس اینجلس کا شہر ہے اور وہ اسٹیٹ ہے کیلیفورنیا، اس میں وہ خوابوں کا شہر اسے کہتے ہیں، جہاں پہ دنیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری کا جو ہیڈ آفس ہے، جو وہاں پہ اسٹوڈیو ہے ہالی ووڈ، وہ اسی شہر کے پاس ہے۔ اور دنیا کے امیر ترین لوگ، ایک ایک گھر اربوں روپے کا ایک گھر ہے، 11 ارب روپے کا ایک گھر ہے، وہ بھی وہیں پہ واقع ہے۔ اور وہ آگ ایسی شدید ہے اور اس انداز سے لگی ہوئی ہے کہ وہ 100 کلومیٹر کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، اور آگ تقریباً 35,000 ایکڑ کا جو رقبہ ہے وہ جل چکا ہے، اور لوگ بھاگ رہے ہیں، ایک جگہ سے نکلتے ہیں، دوسری جگہ آگ پیچھا کر رہی ہے، تیسری جگہ، اور وہاں پہ وہ سارے کے ساری ٹیکنالوجی کے باوجود اور ساری معیشت کے باوجود ابھی تک اس آگ کو بجھایا نہیں جا سکا۔ پچھلے 3-4 دنوں سے یہ آگ لگی ہوئی ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بتاتے ہیں اللہ کی قدرت ہے، پہلے بہت زیادہ بارشیں ہوئیں، وہاں پہ سبزہ ہوگا، جڑی بوٹیاں ہو گئی، اور وہ پھر اس کے بعد قحط سالی ہوئی، وہ خشک ہو گئی، پھر جو بھی وجہ بنی، تاریں گریں، یا جس وجہ سے بھی وہ آگ کا آغاز ہوا، آتش زدگی کا آغاز ہوا، تو دنیا حیران ہے کہ اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود ابھی تک وہ کیوں نہیں اس آگ پہ قابو پا سکے۔ تو یہ ایک انسانی آفتیں ہوتی ہیں جو انسانوں پہ آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک یہ بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں قوموں کو، افراد کو، طاقت والوں کو، کہ طاقت صرف میری ہی ہے۔ جب میرے لشکر اور میری جب ٹیکنالوجی آ جاتی ہے تو پھر ساری ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے۔ اب ہزاروں کے حساب سے فائر فائٹرز ہیں، لوگ ہیں، اور ٹیکنالوجی ہے، اور جہاز اور C-130 اور مختلف ہتھیاروں کے ذریعے سے پانی اور مختلف جو ایکسٹنگویشرز ہیں، جو آگ بجھانے والی مختلف چیزیں ہیں، ان سے آگ بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک اس آگ کو، وہ آگ گویا وہ شدید ترین آگ ہے۔ وہاں کے میئر نے بیان دیا ہے کہ یہ آگ ایسے ہے گویا کہ ایٹم بم ہمارے اوپر پھٹ پڑا، اس طرح کا ٹیمپریچر اور آگ اور ہوائیں اور تباہی کی تباہی جو ہے نا وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اور پھر ظاہر ہے اس پہ یہ آفات جو آتی ہیں، اس پہ ظاہر ہم خوش نہیں ہیں، لیکن یہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو مکافات عمل ہیں۔ آج کل وہ وائرل ہوا ہے، جیمز ووڈ جو امریکن ایک ایکٹر ہیں، ان کی ایک وائرل ہوئی ہے، وہ رو رہے ہیں اپنا ان کے گھر جل گئے، اور یہ وہی بندہ ہے جب کچھ عرصہ پہلے اس نے کہا کہ یہ فلسطینیوں کی نسل کشی ہونی چاہیے، ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ اس نے ایک شیئر کی ایک تصویر، فلسطینی گھر تباہ ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ تو یہ اس وقت سارا سوشل میڈیا اسی پہ ہی وہ زیادہ اس کو ڈسکس کر رہا ہے کہ یہ وہی بندہ ہے جس نے کچھ دن پہلے، کچھ مہینے پہلے اس پہ خوشی کا اظہار کیا تھا۔ تو یہ خوشی والی بات نہیں ہوتی، یعنی دشمن مرے تو خوشی نہ کرے، یاراں بھی مر جانا گالے ہوئے، کہ یہ بندے کو یہ اس وقت جو اس پوری دنیا کے اندر جو اتنے 1 سال 1.5 سال سے دنیا دیکھ رہی ہے، اور ان کا جو سب کو پتہ ہے کہ جو غزہ پہ اور فلسطین میں جو بمباری ہو رہی ہے اس کے سپورٹ کون کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ اپنی ایک اندیکھی قوت جو ہے وہ دکھاتا ہے کہ اصل قوت میرے پاس ہے، اصل طاقت میرے پاس ہے۔ ان بطش ربک لشدید، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو وہ کسی قوم پہ بھی آ سکتی ہے، لیکن کسی قوم پہ جب پکڑ آئے تو دوسروں کو خوش ہونے کی بجائے افسوس کرنا چاہیے، دکھ ہونا چاہیے کہ ایک انسان ہونے کے ناطے کم از کم کہ ان لوگوں کا جو حال ہو رہا ہے اور وہ کس انداز سے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی آفت ہے، اور اس کو ہماری دعا یہی ہے، ہم تو یہی سب کے لیے دعا کرتے ہیں، ساری انسانیت کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی ایک ہمیں ملتی ہے روایات سے کہ جو آپ کا نقصان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ایک دفعہ نماز رہ گئی جب غزوہ خندق میں حملے کی وجہ سے، تو آپ نے ان کے لیے بد دعا کی کہ اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بار دے، قبروں کو آگ سے بار دے، کہ جن کی وجہ سے یہ سارے کے معاملات آئے۔ تو یہ جن لوگوں کی وجہ سے ہماری یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس وقت مظلوم ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد فرمائے، اور جو نقصان میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اور ان کو جو تکلیفیں پہنچانے والے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی ان کو بھی اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ آج آگ ان کے ملک میں لگی ہے، آج ان کو پریشانیاں ہو رہی ہیں، ان کو رونا آ رہا ہے، تو یہ سوچنا چاہیے کہ جو آگ اتنے عرصے سے وہ لگا رہے تھے ان لوگوں کا کیا حال ہے۔ جب بندے پہ خود تکلیف آتی ہے پھر اس کو دوسرے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے اب ان کی تکلیفوں کا جو ہے نا وہ احساس کرنا چاہیے۔ تو